السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جن دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ فجر اور مغرب یہ 3 بار، باقی نمازوں میں ایک بار پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اس کے بعد اپنے جسم پر پھیر لیتے، یعنی کہ ایسے پھونک کر یوں اپنے جسم پر اس کو پھیر لیتے۔ ہر قسم کے شر، حسد، جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ شر کی کئی قسمیں ہیں نا جی، بہت ساری قسمیں ہیں جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ دوست بھی کئی شر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی سوچ شریر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لکھنے میں شر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے بولنے میں شر ہوتا ہے۔ تو کتنے شرور ہیں، ان تمام شرور سے پناہ پکڑنے کے لیے، ان تمام شرور سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی ہمیں تعلیم دی، رب العالمین نے قلب اطہر پر یہ صورتیں نازل کی اور ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پڑھنا تو ہے ہی، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ سمجھ کر۔ جی، قل 332 بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اس کے متعلق جب ہم نے تعوذ پڑھا تھا، یعنی کہ اعوذ باللہ کی بات کی تھی، تو وہاں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ بی رب، یہ کل والی جو بے رب الناس کا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ الفلق، صبح۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں ہے، دن رات کی آفات، بعض شرپسند انسان، بعض لوگوں کے حسد کی وجہ سے بہت سارے وائرس ہیں جو ہمارے اطراف میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ تو ان تمام شرور سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی حصار میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حصار کیا ہے؟ بہترین حصار اللہ کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست ہے کہ آج کے بعد بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ آج سے پہلے ہمیں کتنی بار ایسا لگا ہے کہ یوں ہو جاتا تو نقصان ہو جاتا، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ گھر واپس لوٹتے ہیں تو گھر جا کر بتاتے ہیں آج تو بس اللہ نے ہی محفوظ رکھا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو وہ ہمارے ہاتھوں سے کی ہوئی وہ دعا ہوتی ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی ہوتی ہے، تو اللہ نے اس دعا کو ہمارے لیے اس صورت میں بدل دیا، ہماری طرف آنے والی جو مصیبت تھی اس کو ٹال دیا۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ صبح کا رب، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ پھوٹنا، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کا خاص حساب، گردش، زمین کے اطراف غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں میں تبدیل کرتا ہے، اور دیگر بے شمار انتظامات۔ یہ جو ہم سورج اپنے آپ سے لاکھوں میل دور دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ بڑی معجزے والی ہے، ہماری دیکھنے کی حد ہے،
ہم یوں دیکھیں صحرا میں تو ایک حد ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو سورج ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہے اس کے دیکھنے کی. پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں. اچھا، پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے آگے ہمیں پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. حالانکہ پہاڑ کا جو اس کی جسامت ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتے. لیکن کوئی خاص چیز اللہ نے اس میں رکھی ہے جو ہم سے اتنے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ پوری طرح نظر آتا ہے اور اپنی حدت اور شدت کو ہمیں محسوس کرواتا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اس کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رب العالمین نے اس کا ڈیزائن خاص طریقے سے بنایا ہے. اگر وہ اپنے محور سے قدرے اوپر ہو جائے تھوڑا سا، اس کے گردش ہے نا یوں، اس سے تھوڑا سا یوں ہو جائے تو ٹھنڈ بڑھ جائے گی. اگر قدرے اس سے یوں ہو جائے تو گرمی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں 45 سے 50 کے درمیان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. ملتان میں، سبی میں جو گرم ترین علاقے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ 45 سے 50 کے درمیان جائے، وگرنہ ہمارے پاس 42 45 44 ادھر ہی رہتا ہے. تو کیا صورتحال ہوتی. لیکن اگر یہ اپنے محور سے نیچے ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اللہ نے یہ جو صبح ہے اس کو لے کر آنے کا جو نظام پھاٹ کر، اصل میں فالق الحب والنوا، یعنی کہ زمین سے ان چیزوں کو اللہ زمین کو یوں پھاڑتا ہے اور اس میں سے کیا نکلتا ہے، وہ پودا، وہ ہمارے لیے انواع و قسم کے جو انعامات ہیں وہ نکلتے ہیں. جی اس کے تصور کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے. قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کا رب ہے پھر شام کا رب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ صبح کا رب وہ جس نے صبح کو، جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف مشرق کے صبح کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے یوں ایک سفیدی چھا جاتی ہے. اس کو دیکھا، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پاؤں پھٹ پئی، یعنی کہ وہ سفیدی، وہ سورج کا پھوٹنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے چل کے اس کی کرنیں، پھر اس کے معاملات، اس کی تمازق بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی شدت حدت اور بڑھتی چلی جاتی ہے. من سے شر، تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف ہے اسے شر کہتے ہیں، کسی بھی قسم کی. من شرور، جتنی بھی ہیں، شر، تکلیف، برائی، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، اس کا معنی یہی ہے. ما معنی جو، اس کے معنی مختلف ہیں. کبھی ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے، کبھی ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، کبھی ماں کا معنی جو ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہم لیں گے؟ جو. خلقہ، پیدا کیا. یعنی کہ ہم یاد رہے کہ شر سے، ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. یہاں بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ شر اللہ نے بنائی ہے. تو جو سوال کرنے والے ہیں، جو دہریے قسم کے لوگ ہیں، جب ان کو کوئی بات نہیں بنتی تو وہ کئی قسم کے کیڑے نکالتے وقت کہتے ہیں اچھا جی یہ بتائیں کہ شر کس نے بنائی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں لے جی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس شر سے پناہ مانگتے ہو جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ نے چیز پیدا کر دی ہے اس میں تو فوائد ہیں. کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں نہ کی زمین پر. تو جب شر اللہ نے پیدا کیا ہے تو شر کے اندر کون سے فوائد ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ من شر ما خلق، یعنی کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کے شر سے. مثال کے طور پر سانپ ہے،
اس کے فوائد ہیں. سانپ کے زہر سے آج کل کتنا کچھ بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا شر کیا ہے؟ وہ ڈھستا ہے. اللہ سانپ کے شر سے محفوظ فرمائے. اچھا, مچھر ہے, مکھی ہے, یہ دونوں پروڈکٹ اللہ کی ایسی ہیں, یونیک قسم کی ہیں. ان کو دیکھیں ذرا خوردبین سے تو اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. اللہ نے اس کو ایک سونڈ دیا ہے جس میں نشتر ہے, ایک انیتھیزیا ہے اس میں, وہ آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہونے دے. جب وہ کام کر کے اڑنے لگتا تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا لو بھی کام ہو گیا ہے. وہ کتنی سی مخلوق ہے اللہ کی. اللہ نے 3 دل بنائے ہیں اس میں. لیکن اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے. ہمارے پاس کتا ہے, بسا اوقات یہی کتا ہمارے مال مویشی کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے. کتے کی سننے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, انسان سے زیادہ ہے. ایک حد ہے نا انسان کے سننے کی, زیادہ سے زیادہ بھی, کم سے کم بھی. اور انسان سے زیادہ سونگنے کی جو حص ہے وہ کس کی ہے؟ کتے کی ہے. اب کتے کے شر سے کیسے محفوظ کہ کتا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کاٹ لے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم. اور پوچھا گیا ماذا احل لکم, کیا چیز ہے حلال. شکار کے متعلق سوال و جواب ہوئے تو بتایا گیا کہ آپ کا سدھایا ہوا جو کتا ہے وہ جو شکار پکڑ کر لائے وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اب اگر وہی کتا ہمیں کاٹنے کی غرض سے آ جائے تو ہمیں اس کی شر سے اللہ محفوظ رکھے, اور اس کے شر سے ہم کیا کرتے ہیں. اسی طرح مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, بعض لوگ جو ہیں وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کسی کا برا سوچنا وہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں, کسی کا نقصان کرنا وہ کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا کام ہے. بعض لوگ سڑک صاف کرنے پر ہوتے ہیں, بعض لوگ سڑک کو گندا کرنے پر ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, انہوں نے کہا جی میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو گند پھیلاتے ہوئے اور ان پڑھ لوگوں کو گند صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارا گند کون صاف کرتے ہیں؟ ان پڑھ. اور گند پھیلاتے کون ہیں؟ دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں, ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے, بائک پہ جا رہا ہے, وہ پان کھا رہا ہے. اب اس پان کو اللہ نے, اس پان کے درخت کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے فوائد رکھے ہیں, لیکن اب انسان اس کو استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے. وہ سرے راہ اس کو استعمال کر رہا ہے, نہ خود اس کو اپنا خیال ہے نہ کسی دوسرے کا خیال ہے. اور وہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اس کو صاف کرنے کی اگر سوچتے ہیں. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ جو ہمارا گند صاف کرتے ہیں. تو انسانوں کے بھی شرور ہیں. بعض لوگ بیٹھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کا برا سوچنا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں, باتوں باتوں میں بتاتے ہیں تو بس اللہ کو دعا کر کہ تو میرے شرطوں میں محفوظ رہے. وہ بات تو یہ ان کو کیا سوچنا چاہیے. تو ہمیں بعض انسانوں کی شر سے محفوظ رہنا ہے, یعنی کہ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کی شر سے. درخت ہے, کانٹے ہیں اس کے ساتھ. کانٹوں کے شرور کیا ہیں؟ بعض کانٹے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, لگ جائیں تو جسم پہ زخم ورم بن جاتا ہے, اور اسی کانٹے کو اگر کسی طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ تمہارے لیے دعائی ہے. جی, من شر ما خلق, من شر ما خلق, اس نے پیدا کی. یعنی کہ رب العالمین نے پروڈکٹ بنا دیا, اب اس کے شر سے
محفوظ رہنا ہے کسی بھی طریقے سے. اگر کسی بندے نے کوئی بائک بناتا ہے تو بائک کے نقصانات نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ جس نے بنایا ہے اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے. تو اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے. جی من شر ما خلق میں سب شامل ہے مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے. جب ہم یہ لفظ من شر بولتے ہیں ما ان چیزوں سے، اس ما جو لفظ ہے اس کا احاطہ ہی نہیں ہے ہر چیز، لیکن اس میں خاص 3 چیزیں ذکر کی گئیں: غاسق، نفاسات اور حاسد. اب کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. تینوں میں ایک چیز عام ہے، تینوں میں ایک چیز کیا ہے؟ مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے. ایک چیز کامن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن سے اویئر نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ہو سکتا ہے حاسد ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ جادو کرنے والا آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بندے نے جادو کیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اسی طرح رات کا جو اندھیرا ہے، مجھے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر یا لائٹ چلی جائے تو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا. تو یہاں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے. اچھا، اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع میں اس کا معنی بدل جاتا ہے. وقبہ یہ ماضی ہے اور اذا کے استعمال سے اس کا معنی ماضی سے کس میں چلا گیا؟ مستقبل میں، یعنی کہ حال میں یا مستقبل میں. اذا وقبہ چھا گیا، اذا وقبہ جب چھا جائے. جی روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ کہتے ہیں دن کام اور رات آرام کے لیے بنایا ہے. لیکن آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، 24 آور جو ہے وہ کام ہوتا ہے، ورک 24 آور ہے. شفٹیں بن گئی ہیں 8 گھنٹے کی. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ ہوتا ہے، شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اس لیے تنہائی ہونی چاہیے، لیکن اس تنہائی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. رب العالمین کے سامنے آپ اکیلے بیٹھے ہیں، رب سے باتیں کریں، رب کو سمجھے کہ رب میری ہر بات سن رہا ہے. ایک بندہ ایسا ہے وہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز اور ہوگا. ایک بندہ ایسا ہے اس کے سامنے اس کا سینئر بیٹھا ہے تو اس کا بات کرنے کا انداز اور ہوگا. پھر ایک ایسا اس کے سامنے بیٹھا ہے جس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو امیجنیشن تو ہونی چاہیے نا جی. تنہائی میں ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں، شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما کلب، بدکاریاں وغیرہ ساری کی ساریاں کہاں ہوتی ہیں؟ رات کو. رات کو کیوں ہوتی ہے؟ کوئی پہچانے گا نہیں، ایسے ہی ہے. اور عدم شناخت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. لاہور کے دوسرے کونے میں کوئی چلا گیا بندہ، وہاں جا کے اس نے کوئی گناہ کیا، جوتی چرا لی ہے، پکڑا بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں پہچانتا اسے. دوسرے علاقے میں جا کر گناہ کرنا، عدم شناخت. رات کو بھی کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا. دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ جب وہ چھا جائے. یہاں ایک بات مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جب رات ہو جائے تو بچوں کو رات کو باہر لے کر نہیں نکلنا. مغرب کی جب سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی. خمر الآنیہ و اوقع الاسقیہ و اجیف الابواب
وَاقْتَفَوْا الصِّبْيَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ رات کو خمر الآنیہ، جتنے بڑے برتن ہیں ان کو ڈھانک دو۔ وَأَوْقَعُ الْأَسْقِيَّ، جتنے چھوٹے برتن ہیں جیسے گلاس ہے، ہنڈیا ہے، ان کو ادم کر دو۔ اور رات شام ہوتی جائے تو اپنے دروازوں کو بند کر لو، اور شام کے وقت وَاقْتَفَوْا الصِّبْيَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، بچوں کو باہر نکلنے سے گریزاں ہو جاؤ۔ کیوں؟ اندھیرے میں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، بس جی نانو گھر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں بچہ ڈر گیا۔ ہم بچوں کو نکلتے ہی اندھیرے میں ہیں، لے کر نکلتے ہی اندھیرے میں ہیں۔ جی وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاسات، پھونک مارنے والی جادوگرنی، نفس جادوگر، پھونکیں مارنے والیاں جادوگرنیاں، نفوس جادوگر۔ اچھا یہاں ہم آگے چلتے ہیں۔ فی العقد، گرہوں پہ، گرہ، عقد لفظ استعمال ہوتا ہے، عقد نکاح، نکاح کی گرہ، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جادو کرتے وقت گرہ لگاتے اور اس پر پھونک مارتے۔ جادو کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا۔ اچھا اب تھوڑی سی بات اس میں سوچنا ہے کہ یہاں پھونکے مارنے والیوں کا ہی کیوں ذکر ہے؟ مثلا خواتین کو کیوں بتایا گیا ہے؟ کیا مرد جادو نہیں کرتے؟ یہ بات بتائی جا سکتی ہے، مرد بھی شامل ہیں۔ یہاں جو نفس ہے نا، لفظ نفس، وہ مؤنث ہے، اور اس مؤنث کی مناسبت سے آپ نفاسات کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹارگٹ کریں گے خواتین کو تو خواتین کہیں لو جی ایک کم ساڑھے ذمے، اچھے کم سارے توڑے کول تے برے کم سارے ساڑھے ذمے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بلکہ رب العالمین نے 22ویں پارے میں فرما دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جو صفات مردوں کی ہیں وہی صفات عورتوں کی ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے ہیں جو اس کام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب کسی کو ہنستا ہوا بندہ کو نظر نہ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں آگا تو نہیں ہنسے گا، تو پھر ہم اس کو جادو کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، اسی مصیبت میں دوچار کیا جاتا ہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہر مسئلہ کا حل، ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا، یہ صورت اس کا بہترین علاج، توہم۔ وہی بات عصر کے ٹائم جھاڑو نہیں دینا، بدشگونی۔ اچھا وہ ایک دن ویسے میں نے نہیں حدیث پڑھی، شاید شیخ محترم اس کی وضاحت فرما دیں، کہ جو ٹین ایجرز ہماری بچیاں ہیں ان کے سر کے بال کھلے نہیں ہونے چاہیے مغرب کے بعد۔ تو میں نے کہا بھی مجھے ہے شیخ حدیث کوئی ایسی؟ میں نے بھی کافی کوشش کی ہے لیکن مجھے بھی نہیں ملا۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی آپ کو نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں۔ اچھا آپ کون، آپ کس مسلک سے تعلق ہے آپ کا؟ میں نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں۔ نہیں پھر بھی کون ہے؟ تو میں نے کہا یار آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ تو پھر کافی اصرار کے بعد وہ جی ایسے ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد بچی گھر میں ہوتی ہے تو وہ گھر میں اس طرح کی حرکت نہ کرے، اگر مغرب سے پہلے باہر ہو تو وہ کر لے۔ جہاں وہ سکیور ہے وہاں اس کو روکا جا رہا ہے، اور جہاں وہ سکیور نہیں ہے وہاں سے اجازت دی جا رہی ہے۔ لجک ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ توہمات کی طرف نہیں جانا۔ کالی بلی لنگ گئی ہے تو بس
رستہ کٹ گیا، یہ کام ایسا نہیں کرنا۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے کہ جب مرد حضرات گھر سے جانے لگے تو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے، سنیں ایسے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی محترمہ کو کام یاد آ گیا ہے جو ضروری ہے تو پھر کیا کریں؟ وہ دوڑ کے آگے آئے، کیا طریقہ کار ہے؟ یہ توہم پرستی ہے۔ ان ساری چیزوں کا علاج یہی ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کے عقیدے کو ڈگمگا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کی علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات 3 گرہیں لگاتا ہے، یعنی شیطان۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سر کے آخری حصے پر جب وہ سو رہا ہوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ ایسے ہوتا ہے صبح کی نماز کے ٹائم جب ہو جائے، اذان ہو گئی ہے، اچھا ابھی تو یار آدھا گھنٹہ پڑا ہے، اچھا پھر دیکھا الارم، وہ اتنا بشرم ہوتا ہے، الارم پھر بار بار بولتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا، پھر اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے، اچھا ابھی 10 منٹ رہے گا، یار 10 منٹ پورے پہ ہیں جی۔ تو اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، پہلی گرہ۔ اگر دوسری گرہ جب وہ وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے سے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تمام گرہیں اس کی کیا ہوگی؟ کھل جائیں گی، اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ شاش بشاش پکیزہ نفس ہو، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں تو سوتے ہی رہتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں، نا جی بس میں کتنے ماڑا بندہ جی، تسی چھتی اٹھ پیندے، ساڈا ناشتہ 12 بجے ہوندا ہے۔ یہ بات اچھی صفت نہیں ہے، لیکن ہم سسٹم ایسے سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں کہ ہم اچھا جی تسی تو فرق کیا بتائیں، بڑے لوگ ناشتہ لیٹ کرتے ہیں اور چھوٹے لوگ ناشتہ جلدی کرتے ہیں، یہ فرق بتا دیا۔ اور ہم باتوں باتوں میں کرتے ہیں جی تسی بڑے لوگ جی ناشتہ لیٹ کرنا، اسی تو چھیتی کر لیں۔ نہیں، جلدی اٹھنا صبح کے وقت، فإن فی السحور برکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھنا تو سحری کے وقت اپنا کھانا پینا شروع کر دو، تو کتنی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ جی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النفاسات فی العقد، گرہوں سے، ومن شر حاسد، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والا۔ حاسدہ، یہ ہم نے آپ جو کل ہمارے افعال گزرے ہیں، حاسدہ سے حاسد، حاسدہ سے کیا بنے گا؟ حاسد، فاعل بن جائے گا، اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ مفعول ٹھیک ہو گیا جی۔ جی، حسد کوئی شخص یہ چاہے، حسد کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ کلیئر کریں، حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی چیز میرے پاس ہے، اور تقریباً سیم۔ جی، شارٹ کوئی ایسی تعریف ہو کہ جس کے بعد تعریف چیز کو دیکھ کے اس کو تمنا کرنا میرے پاس ہے، اس کے پاس کیوں ہے، مطلب جی آپ صاحب اس کے پاس کیوں ہے؟ یوں آپ بیہائنڈ آپ یہ کلمہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ بھائی کو اللہ نے اچھی گاڑی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ نے دیا نا، میں نے تو نہیں دیا، میری اس میں کیا کاراگری ہے؟ میرا قد کتنا ہے،
اس بھائی کا قد چھوٹا ہے، تو اس میں میرا اور اس کا ذاتی کمال کیا ہے؟ میری رنگت قدرے گندمی ہے، اس کا رنگ پھر ہے، اس میں ہم دونوں کی کیا محنت ہے وہ بتائیں۔ اب میں سوچوں یار کاش میرا رنگ اس طرح ہو جائے، نہیں یار، ویسے آج کل وہ کر لیتے ہیں، ہم اوکھے سوکھے ہو کے نا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریمیں بنانے والوں کو حیات کرے۔ تو میں وہ سوچوں، وہ مجھے سوچیں، میں اس کی ذات پر جا کے سوچوں کہ یار ایسا کیوں ہے، وہ میری ذات پر آ کے سوچے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ عادل ہے، جتنا جو جہاں ڈیزرو کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ انصاف اور عدل میں فرق یہی ہے، انصاف دو چیزوں کو برابر بانٹ دینا، عدل کہتے ہیں ہر ایک کو اتنا ملنا جتنا وہ حق رکھتا ہے۔ 2 بندے ہیں، میرے پاس 2 من گندم ہے، میں نے کہا جی 2 من گندم ہے، 2 بندوں کو دینی ہے۔ ایک بندے کی عمر ہے 60+، ایک بندے کی عمر ہے 25۔ اب مجھے 2 من گندم کیسے دینی ہے؟ اگر میں کہوں کہ منصف ہوں، انصاف، تو ایک اس کو بات ختم ہو گئی۔ اب جو 60+ ہے بندہ، اس کے گھر میں کھانے والا صرف ایک ہے، اور جو 25 والا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، اس کے گھر میں تقریباً 7-8 لوگ ہیں کھانے والے۔ اگر میں دونوں کو برابر کر دوں گا، ایک من اس کو، تو یہ انصاف ہوگا، لیکن عدل نہیں ہوگا۔ عدل کیا ہے کہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ملنا۔ اللہ کو جو پسند آیا اللہ نے وہ کر دیا۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ میں یہاں بیٹھوں، اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ آپ وہاں بیٹھے، اللہ نے آپ کو وہاں بٹھایا۔ ہاں، رشک کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے۔ یا اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کی تربیت کتنی اچھی ہے، یا اللہ میرے بچے بھی ایسے ہوں۔ یہ رشک ہونا چاہیے۔ حسد، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، کم از کم مینو نہ ملے تو اند کل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہماری آخری حد ہوتی ہے، مجھے نہیں ملا کوئی بات نہیں، تیرے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رشک، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ حسد حرام ہے اور رشک، اسی لیے ہماری محنت سے کی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ ایسے غارت ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے مثال دی کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ پرانے گھر دیکھیں آپ نے، پرانے گھر جو پارٹیشن سے پہلے کے بنے ہیں، ان گھروں میں اگر لکڑی کا وہ بالا چتیر کا استعمال ہوا ہے تو وہ آج تک ویسے کا ویسے ہے، دروازے ویسے کے ویسے ہیں، سالوں اس کی عمر ہے، لیکن اس کو آگ دیں تو 10 منٹ کے اندر وہ راکھ بن جائے گی۔ تو انسان کی نیکی کی تشبیہ کیسے دی کہ لکڑی بہت مضبوط ہے، لیکن اس کو آگ کیا کرتی ہے؟ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں، اس نے سردی گرمی دونوں کو برداشت کیا۔ اتنا برداشت کرنے کے بعد وہ کہاں آتی ہے؟ اس قابل ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رب العالمین کے ہاں یہ میری نیکی قبول ہو جائے گی، اور اتنی محنت سے کی ہوئی نیکی ہم سوچ کے اس کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ جی، اذ جب، دونوں، اذ جو ہے 239 بار، اذا 423 بار قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے۔ حسدہ، حسد کیا، اذا حسدہ، جب حسد کرے، وہی بات جب اذا کا استعمال ہوگا تو اس کا معنی ماضی سے مستقبل میں چلا جائے گا۔ جی، حسد عام طور پر ساتھیوں میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز میں، دکاندار وغیرہ میں۔ حسد کرنے والا تو آپ کا نام خراب کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسدین کے شر سے بچائے۔ یہ آپ اس کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ جتنے بھی حاسدین ہیں
اللہ اب کوئی حسد کرنے والا ہم میں سے بیٹھا ہو تو کسی کو پتہ چلے گا؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے مالک اور خالق ہمارا جو کریٹر ہے اس کو پتہ ہے، جس نے ہمیں بنایا اس کو پتہ ہے کہ کون بندہ کس سوچ کو لے کر چل رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت یہ صورت جو ہے اس پیرائے میں جا کر پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں کن سے محفوظ فرمائے؟ حسد سے۔ حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ وہی بات، اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم گھر کے مالک ہو نا۔ اکثر گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ صاحب ثروت ہوتا ہے، گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے پیسوں میں سے اپنی بہنوں کو کچھ خرچہ دے دے تو گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہو جاتا ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اور بھائی میں مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم اتنی سوچ، ہماری ساری غیرتیں جاگ جاتی ہیں، تو میں نے روکیا ہے، کماوا میں، بناوا میں، سنبھالا میں، تو ہم رب العالمین کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رب العالمین کی تقسیم پر ہم اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے، غائبانہ دعا کیجئے۔ غائبانہ میں تو آپ کو، وہ تو کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے، میں آپ سے کہوں جی میں آپ کے بارے میں حسد کرتا تھا، مجھے معاف، ایسے جرت ہے، اخلاقی جرت۔ یا پھر ایسا ہو کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے تو میں اس بندے کے پاس جاؤں، اس کو کہوں یار میں نے کل آپ کے بارے میں بڑے برے الفاظ بولے تھے، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو ہمارے اندر اخلاقی جرت ہے اتنی، ہم کہتے ہیں الا من رحم اللہ۔ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ملے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار بس آنے کہنے میں ایسے ہی بات آپ کے لیے نکل گئی تھی، تو شیطانی غلبہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی جرت ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جس بندے کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے غائبانہ دعا کرنی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ جی کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل، یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مغرب کے بعد تین بار، باقی نمازوں کے بعد فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، باقی نمازوں کے بعد ایک بار۔ یہ آئندہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر ہم اس کو ٹائم کاؤنٹ کریں تو کتنی دیر لگے گی؟ اگر آپ جس طرح قاری حضرات پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو تو 3-4 منٹ لگ جائیں گے، بلکہ 3-4 منٹ میں قاری صاحب تو پیا پڑھ لیتے ہیں، بعض قاری صاحب تو 2 منٹ میں پیا پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن آہستہ سے، تسلی کے ساتھ، امیجنیشن پوری ہونی چاہیے، تصور کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ ہمیں سے پروٹیکشن ہر ایک کو چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجیے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ اگر ہم نہ کریں تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم دھم جھاڑے کے لیے جی دعا کیجیے گا، جی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب پھر بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب آئے دن امیر ہو رہے ہیں اور ہم آئے دن غریب ہو رہے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب ہمارا ایمان اور یقین ہوگا کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے، اتنی دیر تک وہ الفاظ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو لفظ نکلا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بنی نو آدم کے بیٹے کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے روٹین میں لے کر آنا ہے۔ روزمرہ اعوذ باللہ، یہ تینوں کل جو ہے اس کو لازم اپنا جز بنا لیں۔
جیسے کھانا آپ کا جز ہے، اس طرح ہر نماز کے بعد یہ ضروری ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ تو میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل کر ہی لیا ہے، توفیق دے ہی دی ہے، تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہماری جو چند دن کی گھڑیاں ادھر گزری ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔